السلام علیکم عامر میر صاحب. جی السلام علیکم. جی عامر میر صاحب, پنجاب میں ظاہر ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا ہے. آج عمران خان صاحب نے ایک ریلی کی کال دی تھی لاہور میں. محکمہ داخلہ کی جانب سے لاہور میں احتجاج, دھرنوں, مظاہروں پر پابندی عائد کر دی, 144 نافذ کر دی گئی. کیا پولیٹیکل ایکٹیویٹی اب اگلے 7 دن نہیں ہوگی اس ماحول میں جہاں الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی آ چکا؟ دیکھیں, آج جو یہ 144 انفورس کیا گیا تھا, اس کی بنیادی وجہ عورت مارچ تھی لاہور میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایشو بن جاتا ہے, چونکہ عورت مارچ جب بھی اناؤنس کرتے ہیں اپنا یہ آرگنائزرز, تو پھر ایک جو دوسری سائیڈ ہے ملا حضرات, وہ حیا مارچ کی کال دے دیتے ہیں. اور پھر ایسی دھمکیاں بھی تھیں کہ ہم عورتوں پہ تیزاب پھینکیں گے. تو اس وجہ سے ہم بڑے کیئرفل ہیں, اور ہم نے عورت مارچ جو ہے ان کے آرگنائزر کو یہ ایشورنس دی تھی کہ آپ کو فل پولیس پروٹیکشن ملے گی, اور کوئی کسی قسم کا ہم چانس نہیں لیں گے کہ کوئی ایسا انٹوورڈ انسیڈنٹ ہو جائے. لیکن عامر صاحب, مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ لاہور کا عموماً میں نے دیکھا ہے جب 2 ایونٹس ہو رہے ہوں عموماً ایک ہی شہر میں, آپ نے دیکھا ہے الیکشنز میں ایک طرف مسلم لیگ نون جلسہ کر رہی ہے, پیپلز پارٹی کر رہی ہے, پی ٹی آئی کر رہی ہے, ایک ہی شہر میں 4 جگہوں میں بھی جلسے ہوتے ہیں. یہ تو مینج کیا جا سکتا ہے, بہتر طریقے سے مینج کیا جا سکتا تھا. کسی ایک کو ایک جگہ کی ریلی دے دیں, دوسرے کو دوسری جگہ مختص کر دیں کہ وہ وہاں پر ایک جگہ پہ کر لیں. یہ 7 دن کے لیے آج عورت مارچ تھا, آپ نے 7 دن کی پابندی کا اعلان کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اگلے 7 دن میں کیا کیا ہونے جا رہا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ لاہور میں پی ایس ایل چل رہا ہے, اور ادھر ہائی سیکیورٹی الرٹ چلتا ہے. تقریباً آپ دیکھتے ہیں کہ جب میچز ہو رہے ہوتے ہیں تو شہر بھی جو ہے اس میں ٹریفک کا کتنا پرابلم چل رہا ہوتا ہے. پھر یہاں پہ 2 انڈر پاسز بن رہے ہیں. ایک انڈر پاس بالکل قذافی اسٹیڈیم سے ½ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. ٹریفک کا بڑا ایشو چل رہا ہے. پھر یہ کہ یہ جو خان صاحب نے کال دی, انہوں نے کال دے دی کہ میں جاؤں گا داتا دربار. اب عورت مارچ ہو رہا ہے ناصر باغ کے ایریا میں, اور ناصر باغ کے ایریا کو کراس کر کے آپ نے جانا ہوتا ہے داتا دربار. اب پتہ نہیں اس کال کا کیا مقصد تھا. اور مطلب آپ مجھے بتائیں کہ عورت مارچ چل رہا ہے, اس کو کیسے یہ کراس کر کے جاتا جو خان صاحب کا مارچ تھا. یہ تو پرابلم تو ہونا ہی ہونا تھا. پھر ٹیررزم چل رہا ہے, 3 پروونسز میں سوئسائڈ بامبنگز اٹیکس ہو چکے ہیں فدائین. اور اس کے بعد اب یہ الرٹ سارے چل رہے ہیں کہ انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے پنجاب میں, اسپیسیفکلی لاہور کو. یہ آپ کو پتا ہے 2 سال پہلے بھی پی ایس ایل کے میچز کے دوران ایک سوئسائڈ بامبر جو ہے. لیکن عامر صاحب, یہ تو بڑے آرام سے بات چیت کے ذریعے آپ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہیں, ہوم منسٹر جا سکتے تھے, طریقے سے آپ کو بتاتے کرکٹ میچ فلانے دن ہے, آپ اس دن یہ نہ کریں, اس دن عورت مارچ ہے, اپنا مارچ کسی اور طرف شفٹ کر لیں. یہ تو پیار محبت سے بڑے طریقے سے اگر کام کرنا چاہیں تو ہو سکتا تھا. اس وقت کے حالات دیکھ کر عامر صاحب یہ لگتا ہے کہ آپ تحریک انصاف کو کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کرنے دینا چاہتے, جس کی وجہ سے یہ 7 دن کا پابندی لگا دی گئی. نہیں, پہلی بات یہ ہے کہ یہ پیار محبت والے لوگ ہیں. آج دن تک جب سے یہ اقتدار سے باہر ہوئے ہیں, ایون جب یہ اپنے اقتدار میں تھے, انہوں نے اپوزیشن سے کوئی پیار محبت سر, لیکن آپ اپوزیشن نہیں ہیں, آپ حکومت نہیں ہیں, آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے, ہمارا فرض ہے نہیں. لیکن سر, یہ گفتگو دیکھیں, آپ اپنی انٹینٹ یہ دکھا رہے ہیں جس طرح آپ ان کے مخالف ہیں. آپ تو ایک نگران سیٹ اپ ہے جو نیوٹرل ہونا چاہیے. جو بھی خیر اس ملک میں نیوٹرل تو نہیں ماننے گا وہ ہم اس کے مخالف. یہ بات تھی کہ اگر آپ کہیں کہ قانون پر عمل درآمد نہیں کریں, مجھے سمجھ, آپ نے تو یہ دیکھا بھی نہیں کہ وہ قانون پر عمل درآمد کریں گے یا نہیں. آپ نے تو پہلی پابندیاں لگا دی, آپ نے تو یہ سوچ لیا کہ یہی ہوگا. نہیں, یہ پابندی آپ کے خیال میں کیا صرف یہ اس ریلی پہ لگائی گئی تھی؟ سر, اگر آپ مجھ سے پوچھیں, کل میں نے دیکھا مریم نواز صاحبہ نے شیخو پورہ میں چنگا گرج برس کے اپنا الیکشن کیمپین کے سلسلے میں ایک ریلی کی اور جلسے سے خطاب کیا. سرگودا میں کیا. سر دیکھیں, آپ پنجاب کے ہیں نا, یہاں پہ آپ منسٹر پنجاب کے ہیں. پی ایس ایل کے میچز چلنے ہیں, یہاں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوگی تو آپ کو پتا ہے کہ کتنا پرابلم ہوتا ہے. سر, میں آپ سے اتفاق بھی کر لوں اس بات پہ, کیونکہ ایک بڑا ٹورنامنٹ ہے ہمارا, مارکی ٹورنامنٹ ہے یہ. اس کی ہمیں پرسیپشن بھی بنا کے رکھنی ہے, پرسیپشن بچانا بھی ہمارا ہی کام ہے, اور پورے پاکستان کا کام ہے. یہ کسی ایک حکومت کا, یہ کسی اپوزیشن کا نہیں. اسی وجہ سے میں آپ کو صرف پرسیپشن بتا رہا ہوں کہ روز مسلم لیگ نون اپنے جلسے جلوس کر رہی ہے, جو ان کا رائٹ ہے اس ماحول میں جب الیکشن اعلان ہو. ہماری پرسیپشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. ہم اگلے 7 روز میں جب تک یہاں فائنل نہیں ہو جاتا, ہم ایسی کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ
اس کو ہم جو ہے ہونے دیں گے اگر تو پھر پرابلم ہی پرابلم ہے. لاہور اس وقت اتنا جیم ہے, ٹریفک پرابلم چل رہا ہے, اس سے پہلے بھی چل رہا ہے. اس وقت ٹوٹل لاہور میں یہ ڈنڈے لے کے نکلے ہوئے تھے اور پتھر مار رہے تھے. انہوں نے ایک ایس پی کا بھی سر پھاڑا ہے, 9-10 پولیس والے اور زخمی کیے ہیں اور ڈنڈے لے کے گاڑیاں توڑے ہیں. مطلب یہ اگر اس کو آپ ان کا جمہوری سر میں نے تو گاڑیاں جو توڑنے کی فوٹیج دیکھی ہے عامر صاحب, اگر آپ میری اسکرین پہ چل رہی ہے فوٹیج, جس طریقے سے پولیس ایسے لگ رہا ہے کہ ان کو آرڈر ہی توڑنے, یہ 25 مئی مجھے یاد آ رہا ہے, اب یہ اس میں پولیٹیکل بات نہیں ہے. دیکھیں آپ ان کو روکے, لیٹ سے آپ کے آرڈرز ہیں ان کو روکنے کے, واٹ ایور پرسیپشن, یہ ایک مجبوری ہے. 25 مئی جو ہے وہ کیا غسانہ ہے کربلا. 25 مئی کو کیا ہوا تھا؟ کچھ ہوا تھا 25 مئی کو؟ کیا کوئی لاش گری؟ کیا کوئی واقعہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. 25 مئی کو ایسا کون سا واقعہ ہوا تھا جس کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں؟ آر وی ریئلی گوئنگ ٹو ڈیفینڈ واٹ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو روکنا آپ کے خیال میں کچھ؟ اچھا, جو قانون ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. اگر بالکل قانون کے ساتھ, لیکن اگر کسی گورنمنٹ نے 144 انفورس کیا ہے تو آپ اس کو جو وائلیٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تاکہ ادھر دنگا فساد ہو. میری بات سنیں, دیکھیں اس ملک میں آپ بھی جانتے ہیں قانون کا استعمال سیاسی بنیادوں پر کیا جاتا ہے, صرف قانونی بنیادوں پر نہیں. اگر آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ 144 اس وقت لگا دی گئی تھی, دیکھیں اگر آپ پولیٹیکل ریلی کسی کی روکنے کی کوشش کریں گے, میں آپ کو یہاں پر فوٹیجز دکھا سکتا ہوں پچھلے 20-30 سال کی, کہ جب بھی آپ سیاسی جماعت کو اس کی ایکٹیویٹی سے روکیں گے وہ ریئیکٹ کرے گی. آپ اس کو یہ آپ کا رائٹ ہی نہیں کسی گورنمنٹ کا کہ کسی کو روکے اپنا آئینی حق استعمال کرنے سے. وہ ختم کر دیں. سر قانون کیا ہے؟ املاک کی حفاظت کرنی ہے. دیکھیں 144 کی انفورسمنٹ جو ہے وہ جس مقصد کے لیے ہوتی ہے وہ کیا مجھے بتا دیں گے. اور اگر 144 ہے اور اس کی انفورسمنٹ ہوتی ہے اور اس کو کوئی وائلیٹ کرتا ہے اور روزانہ کرتا ہے تو کیا کریں گے آپ؟ سر اگر 144 لگائی سیاسی وجوہات سے جائے گی, دیکھیں عامر صاحب لیٹ می آنیسٹلی ٹیل یو, آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دیٹ, آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ یو آر اے کیئر ٹیکر سیٹ اپ. عورت مارچ ہو رہا ہے تو ہم نے اس کا پیسفل انعقاد کروانا ہے. سر میں آپ کو راستے میں جو بھی رکاوٹ ڈالے گا اس کو ہم روکیں گے. میں سب سے اچھی بات تو آپ نے یہ کہی کہ آپ ایک نگران حکومت ہے. آئی ہوپ کہ یہ ساروں کو پتا ہو کہ وہ نگران حکومت ہے, وہ کسی سیاسی جماعت کی گورنمنٹ نہیں ہے اس وقت. ایک دوسرا عامر صاحب, جب آپ وین یو ٹیک ایکشن, جب آپ لوگوں کے ایکشن سے پتا چلتا ہے کہ کوشش کیا کی گئی ہے, ہم بچے نہیں بیٹھے. اگر آپ کی گورنمنٹ کی جانب سے یہ کوشش کی جاتی ٹو ریچ آؤٹ کہ خان صاحب عورت مارچ ہے, پی ایس ایل ہے, برائے مہربانی اپنے وینیوز چینج کر لیں, اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم یہیں پہ آئیں گے, ایسی ایفرٹ نہیں ہوئی ہوگی. سر اگر آپ نے ہوئی ہے تو بتائیں. ہر مرتبہ ایسی ایفرٹ ہوتی ہے اور ہر مرتبہ آپ نے بات کس سے کی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک آدمی جو کہ عدالتوں میں نہیں جانا چاہ رہا وہ ہمارے ساتھ. سر آپ کا مسئلہ نہیں ہے, یو آر اسٹل اے کیئر ٹیکر سیٹ اپ, آپ کا مسئلہ نہیں ہے وہ عدالتوں میں جاتا ہے یا نہیں جاتا. یہ مسئلہ پی ڈی ایم کا ہے, یہ مسئلہ نون کا ہے, یہ مسئلہ پیپلز پارٹی کا ہے, یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں نہیں میری بات سنیں, اور سب سے بڑا مسئلہ عدالت کا ہے. ہمارا مسئلہ یہ اس لیے ہے کہ خان صاحب 2 روز پہلے تک کہہ رہے ہیں کہ میرے ٹانگ کا پلستر جو ہے وہ ابھی اترا نہیں ہے, میں عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا. 2 روز بعد وہ اچانک جو ہے پولیٹیکل ریلی کی کال دے دیتے ہیں. سر یہ بات میں کل بیٹھ کر پی ٹی آئی کا بندہ میرے ساتھ بیٹھا تھا, میں نے کہا آپ کل ریلی کیسے کریں گے, آپ اگر آج یہ لکھ کر دے رہے ہیں کہ عدالت نہیں جا سکتے. لیکن یہ میں سوال پوچھوں, نون پوچھے, پیپلز پارٹی پوچھے, یہ سوال ہے. سر یہ آپ کا ایشو نہیں ہے, ہمارا ایشو نہیں ہے. یہ نہیں ہے سر, آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہیں, آپ نگران حکومت ہیں, آپ سمجھیں جس طرح آپ روبوٹس ہیں. مجھے تو پائلز ہو گئی اور میں تو دیکھ میری ٹانگ کا پلستر جو سر آپ کا مسئلہ نہیں ہے, آپ نگران حکومت ہیں, سمجھیں آپ نیوٹرل ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس ملک میں جو نیوٹرل ہوتا ہے اس کو لگتا ہے نیوٹرل کا بنیادی کام یہ ہے کہ اس نے پیسفل ایٹماسفیئر جو ہے مینٹین رکھنا ہے. آپ نے عمران خان کو عدالت میں پیش نہیں کرنا تو ہم نے انلیس عدالت آپ کو آرڈر کرے. سر آپ نے عمران خان کی پالیٹکس اس کی عدالت میں پیش ہے, یہ عدالت جانے. اگر آپ کو حکم دے گی عدالت, آپ کی پولیس جائے گرفتار کرے, عدالت میں پیش کرے. آپ نے صرف الیکشن کرانے ہیں, آپ کو پتا نا, اسی لیے آپ کے پاس پوسٹنگ ٹرانسفر کا بھی اختیار نہیں ہے. آپ کے پاس بجٹ 5 کروڑ سے اوپر پیسے سائن کرنے کا اختیار نہیں ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے پاس. آپ اس حد تک آپ کو پنجرے میں بند کیا گیا کہ آپ کا صرف اور صرف ایک کام ہے الیکشن کرانا, سیاست میں الیکشن کرانا اور فساد روکنا. فساد جب تک نہیں روکیں گے الیکشن کیسے ہوگا؟ سر کل آپ کہیں کہ عمران خان کو روکنا, فساد روکنا ہے, اس کو کیا کہیں گے پھر؟
عمران خان روکنا دیکھیں، یہ اب آپ عمران خان کو سیٹ کی سیٹ کے لائیں گے، اس سر میں کیونکہ 144 آپ کل آپ نے کیا، میں تو کہوں یہ مسلم لیگ نون کا رائٹ ہے کہ مریم نواز ریلیز کر رہی ہیں، الیکشن اناؤنس ہو گیا، ان کا کام ہے، آپ نہیں روک سکتے ان کو ریلیز کرنے سے، پی ٹی آئی کی رائٹ ہے کہ وہ یہ کریں۔ یہ کروشل ہیں، ان 7 دنوں میں جب پی ایس ایل جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد یہ کریں جو مرضی انہوں نے کرنا۔ سر ویسے یہ سوچ لیں، آپ نے کہہ دیا پی ایس ایل ختم ہو جائے گا، 7 دن بعد روکنا پائے گا تو کہ میں روکو گے؟ 7 دن بعد بھی روک لوں گے، کوئی پرابلم نہیں۔ سر یہ پلان روکنے دا ہے، 7 دن بعد بھی روکو گے تو ہن بھی روکو گے؟ جو بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرے گا انہوں اسی ڈکاں گے۔ سر کیا جلسہ کرنا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے؟ وہ جب جلسے کا تو انہوں نے کال دی نہیں نا، انہوں نے ریلی کرنا ہے، ریلی کی کال دی ہے جس روز خواتین مارچ ہو رہا ہے، اور اس روٹ پہ وہ جا رہے ہیں جس پہ خواتین مارچ کر رہے ہیں۔ 7 دن بعد کی بات کر رہا ہوں سر، چلیں یہ تو میں نے آپ کو، میں نے اسی لیے کہا کہ اگر آپ لوگ بہتر طریقے سے انگیج اور ڈیل کر لیتے، یقین مانیں اس وقت نظر آ رہا ہوتا لوگ کہتے ہیں آپ کو کہ جہاں جی آپ بات کی نہیں کرے گا جو بات آپ کر رہے ہیں، وہ کبھی بھی مذاکرات کے ساتھ بیٹھ کے بہتر طریقے سے کوئی کام نہیں سر، آپ کا کام ہے اہتمام حجت، آپ نے حجت پوری کرنی ہے، ایٹ لیسٹ آپ کے پاس یو ہیو لیگس ٹو سٹینڈ آن کہ ہم نے اپنی حجت پوری۔ سر ہم نے ان سے بات کی، ہم نے ان سے کہا کہ یہ اپنے روٹ بدلیں، وہ نہیں بدل رہے، ہم کیا کریں؟ آپ کے پاس ایک کم از کم کوئی وجہ تو ہو ہاتھ میں۔ ہمارے پاس جو وجہ ہے کاشف صاحب آپ کو بتا دیا، انہوں سے ریڑھ کی جاواں گے، اگر لسی نو تو پھر مکھن بگڑا۔ چلو میں نے دسو الیکشن کرانے لگے ہو کہ حالے نہیں ہونے؟ الیکشن جو ہے شیڈول آ گیا الیکشن کا، تو الیکشن ہی کروانا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے، اور کیا کرنا سر میں دونوں ویسے پراولیج کہہ رہے ہیں، ابھی میں لاہور میں تھا 2-3 دن پہلے، تو میں جو 2-3 دن سے پروگرام میں سنا رہا ہوں واقعہ، بیوروکریٹس، بڑے سینئر بیوروکریٹس لاہور کے، ان سے بات ہوئی تو مجھے انہوں نے کہا کہ سر الیکشن تک ہی بنے گا۔ کہا سر، میں کہا سر الیکشن کو مجھے نظر نہیں آتا رکیں گے کیسے، کوئی طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا سر طریقہ تو ہمیں پتا نہیں، نتیجہ آپ کو بتاتے ہیں، الیکشن نہیں ہونے، یہ بیوروکریسی آپ کی لا کی کہہ رہی ہے۔ میں نام بتا دیں، توبہ سر، میرا پراگ ہے، میں نہ ناتا ہوں کیوں دس دما نہیں، پھر دیکھو نا، میں اگر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن شیڈول اناؤنس ہو گیا تو اس کے بعد ہم الیکشن کی ہی کروائیں گے نا انشاءاللہ۔ آئی ہوپ کہ ہم آئین اور قانون کے تحت عامر صاحب الیکشن کرائیں گے، اینڈ ہوپ اٹ گوز تھرو پیسفلی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ عامر میر صاحب، انفارمیشن منسٹر، نگران حکومت کے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے۔